دیوار ڈرامہ میں آخر کار وہ وقت قریب آ گیا ہے جب عافیہ کے سامنے اس کے باپ شہیر اور فہد کا وہ چہرہ آنے والا ہے جسے دیکھ کر شاید اسے اپنی پچھلی تمام باتیں یاد آ جائیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عافیہ کو سچ اس وقت معلوم ہوگا جب احمر اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکا ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف شہیر نے عافیہ کے نام سے خلا کے کاغذات احمر تک پہنچا دیے ہیں، دوسری طرف فہد اسے اپنے قریب کرنے کی کوششوں میں ہے، جبکہ شارک کی لالچ نے فہد کے لیے ایک نیا خطرہ کھڑا کر دیا ہے، یعنی اب سازش کرنے والوں کا اپنا کھیل ہی ان کے خلاف جانے والا ہے۔ عافیہ ابھی تک اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ جن کاغذات پر اس نے دستخط کیے تھے وہ دراصل پراپرٹی سے متعلق کاغذات نہیں تھے، بلکہ شہیر نے انہی دستخط کو استعمال کرتے ہوئے عافیہ کی طرف سے خلا کے کاغذات تیار کروا لیے اور احمر کو بھجوا دیے۔ ادھر عافیہ اپنے باپ کے گھر بیٹھی احمر کو یاد کر رہی ہے۔ اسے حیرت ہے کہ پہلے جب بھی ان دونوں کے درمیان ناراضگی ہوتی تھی احمر کچھ ہی دنوں میں اسے منا لیتا تھا، لیکن اس بار اتنے دن گزر جانے کے باوجود احمر کی طرف سے کوئی کال تک نہیں آئی۔ لیکن عافیہ کو یہ نہیں معلوم کہ احمر کے ہاتھوں میں اس وقت کاغذات پہنچ چکے ہیں جنہیں دیکھ کر اسے یہی لگے گا کہ عافیہ نے خود اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی دوران ایک اور دلچسپ اتفاق ہونے والا ہے۔ احمر عافیہ کو یاد کرتے ہوئے اس کے پسندیدہ کافی شاپ پہنچے گا، لیکن وہاں اسے عافیہ فہد کے ساتھ نظر آ جائے گی۔ فہد عافیہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا ہوگا اور عافیہ بھی شاید کچھ لمحوں کے لیے مسکرا دے، لیکن احمر کے لیے یہ منظر بہت تکلیف دہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ عافیہ کے دل میں فہد کے لیے ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ خود اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے۔ لیکن جب انسان پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہو تو آنکھوں کے سامنے نظر آنے والا ایک بھی منظر اسے حقیقت لگنے لگتا ہے۔ احمر شاید یہی سوچ کر وہاں سے چلا جائے گا کہ عافیہ اب واقع ہی فہد کے قریب ہو چکی ہے۔ دوسری طرف عافیہ بھی فہد کے ساتھ زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتی اور اپنی ماں ارم سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ فہد کے لیے یہ بات خطرے کی گھنٹی ہوگی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ارم مسلسل عافیہ کو شہیر کی حقیقت بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہیر بھی فہد کو یہی سمجھائے گا کہ عافیہ کو ارم کے پاس لے جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں ارم دوبارہ عافیہ کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے شہیر کا بنا بنایا منصوبہ خراب ہو جائے۔ لیکن اس بار ارم اکیلی نہیں ہوگی۔ باسط بھی عافیہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اس کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ عافیہ کو بتائے گا کہ اس نے خود شہیر کو ان جگہوں پر دیکھا تھا جہاں وہ جانے سے انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ عافیہ کو مشورہ دے گا کہ اگر اسے یقین نہیں تو وہ خود ان ہوٹلز اور جگہوں سے تصدیق کر سکتی ہے۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ عافیہ کے دل میں پہلی بار ایک مضبوط شک پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اب تک وہ صرف اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن جب باسط بھی وہی بات کرے گا تو عافیہ کے لیے اسے نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باسط کی بہت عزت کرتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ باسط ایسا انسان نہیں جو کسی پر جھوٹا الزام عائد کرے۔ اور پھر عافیہ اپنے باپ سے اس کی میڈیکل رپورٹس اور علاج کی مکمل تفصیلات مانگے گی۔ شہیر شاید حسب معمول بات بدلنے کی کوشش کرے گا، لیکن عافیہ اس بار پہلے والی عافیہ نہیں۔ وہ سیدھا کہہ سکتی ہے کہ ڈیڈ، آپ بیمار تھے ہی نہیں، آپ UK میں سرجری کروانے نہیں گئے تھے بلکہ دبئی میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی شہیر کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ عافیہ کو بہت کچھ بتا دے گا۔ شاید وہ کچھ نہ کہے، لیکن اس کی گھبراہٹ ہی عافیہ کے لیے سب سے بڑا جواب بن جائے گی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں عافیہ کو پہلی مرتبہ محسوس ہوگا کہ اس کی ماں ارم اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں کھڑی تھی۔ دوسری طرف فہد کے لیے شارک ایک مستقل درد سر بنتا جا رہا ہے۔ شارک پہلے ہی فہد سے 50 لاکھ لے چکا ہے، لیکن اب اس کی لالچ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی ساس کے گھر پر بھی نظر رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ اس کے ہاتھ آ جائے،
مجھے تو لگتا ہے کہ فہد اب سمجھ جائے گا کہ شارق کو پیسے دینا اس مسئلے کا حل نہیں۔ آج 50 لاکھ دیے ہیں تو کل وہ مزید رقم مانگے گا، اور ہر بار دھمکی یہی ہوگی کہ اگر پیسے نہ دیے تو عافیہ کو فہد کی اصلیت بتا دے گا۔ یہاں فہد کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، کیونکہ فہد نے عافیہ کو حاصل کرنے کے لیے جس شخص کو اپنا ساتھی بنایا تھا، اب وہی شخص اس کے پورے منصوبے کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ادھر حمزہ نے سعدیہ کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ جس گھر کو لے کر پورا خاندان مسلسل لڑ رہا تھا، حمزہ نے خاموشی سے وہ گھر خرید کر سعدیہ کے نام کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ بظاہر سب کے لیے سکون کا سبب بننا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شارق اور نازنین اتنی آسانی سے گھر سے دستبردار ہوں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ گھر سعدیہ کے نام ہے تو وہ رشتے کا سہارا لے کر اپنا حق جتانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس بار حمزہ کو جذباتی بحث کی بجائے قانونی طریقے سے انہیں اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ اور پھر ایک طرف گھر کا مسئلہ ہے، دوسری طرف حمزہ اور سعدیہ کے رشتے پر سب سے بڑا راز ابھی باقی ہے، کنزہ کے ساتھ حمزہ کا نکاح۔ یہ حقیقت اگر سعدیہ کو خود حمزہ سے معلوم ہوتی تو شاید صدمہ ضرور ہوتا، لیکن کم از کم حمزہ اپنی مجبوری سمجھانے کا موقع حاصل کر سکتا تھا۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ اس نے یہ نکاح اپنی خوشی سے نہیں بلکہ پھپھو کی قسم اور حالات کی مجبوری کے تحت کیا تھا۔ لیکن اگر یہ سچ سعدیہ کو کسی اور ذریعے سے معلوم ہوا تو حمزہ کے لیے صورتحال کہیں زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں عافیہ اور احمر کی طرف۔ مجھے سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ جب عافیہ کو حقیقت معلوم ہوگی تب تک احمر کے دل میں اس کے بارے میں کتنی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ عافیہ کو شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ احمر نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا تھا، بلکہ فہد اور شہیر نے جان بوجھ کر ایسی صورتحال پیدا کی تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں۔ اور جب عافیہ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے نام سے خلا کے کاغذات تک تیار کیے گئے ہیں تو شاید اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوگا کہ اس نے احمر کی بات پر مکمل یقین آخر کیوں نہیں کیا۔ لیکن اصل امتحان سچ سامنے آنے کے بعد شروع ہوگا۔ کیا عافیہ صرف اپنے باپ اور فہد کا اصل چہرہ دیکھ کر واپس احمر کے پاس چلی جائے گی، یا احمر اس بار اس کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر دے گا؟ اور اگر شہیر کی سازش کھل گئی تو کیا فہد خاموشی سے شکست قبول کر لے گا، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے شہیر کے سارے راز بھی عافیہ کے سامنے رکھ دے گا؟ اب تک شہیر، فہد، شارق اور نازنین دوسروں کی زندگی سے کھیل رہے تھے، لیکن لگتا ہے کہ اب ان کی اپنی باری آنے والی ہے، کیونکہ جب جھوٹ بہت زیادہ پھیل جائے تو ایک چھوٹا سا سچ بھی پورا محل گرا دیتا ہے، اور عافیہ کے ہاتھ لگنے والا اگلا ثبوت شاید اس محل کی بنیاد ہلانے والا ہے۔